اچھا، عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اسلام امجد کی جو شہرت ہے وہ بطور ڈرامہ رائٹر، ڈرامہ نگار وہ زیادہ ہے، یا پہلی شہرت سے سیڑھی پر آپ نے بطور ڈرامہ نگار قدم رکھا؟ یہ ٹھیک ہے یا شاعر کے طور پر آپ کو ریکگنیشن ملی؟ یہ بات ٹھیک بھی ہے اور غلط بھی ہے۔ ہاں، ٹھیک اس لیے ہے کہ کامن سینس کی بات ہے کہ ایکشن اور ری ایکشن میں ایک اپنا اندرونی تعلق ہوتا ہے۔ صحیح۔ ٹی وی ڈرامہ میرا دیکھتے ہیں فرض کرو 3 کروڑ لوگ، صحیح، تو 3 کروڑ کا جو اپنا جو ان کا کہنا چاہیے تاثر وہ کسی نہ کسی شکل میں مجھتا ہے۔ شاعری پڑھنے والے ہی اور شاعری کو اپریشیٹ کرنے والے ہیں موجود چند، تو ان کی طرف سے اسی ریشو سے ہی آئے گا نا جو۔ صحیح۔ اچھا، تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ عوامی جو شہرت جس کو کہنا چاہیے وہ تو مجھے ڈرامے سے ملی، کیونکہ وہ سارے گھر میں دیکھا گیا۔ صحیح، لیکن اپنے تینوں کو اکٹھا کر دیا۔ صحیح، یعنی ٹی وی میں آ کے یہ تینوں اکٹھے ہو گئے۔ بالکل۔ اور اس کے بعد وہ جتنے اس زمانے میں اچھے رائٹر تھے ان کو لگا کہ وہ شاید ٹی وی میں زیادہ بہتر ایکسپریس کر سکتے ہیں۔ اچھا، چاچے وہ سب کے سب ٹی وی پہ آ گئے۔ ہم سے جو پہلی نسل تھی، اشفاق صاحب تھے، بانو آپا تھی، کمال احمد رضوی تھے، عتیق اللہ شیخ اور عطر شاہ خان، یہ سارے، حمید کشمیری، شوکت صدیقی، یہ ہم سے پہلی نسل تھی۔ اچھا، تو یہ سارے لوگ جو تھے یہ اپنے اپنے شعبوں میں پہلے بھی نامور تھے۔ اچھا، ٹی وی میں آنے سے پہلے صحیح۔ تو جب وہ آئے تو ان کی جو ایکسپرٹیز ہے اور ان کی صلاحیت ہے اس کی وجہ سے ایک دم ٹی وی اوپر اٹھ کر ایک ہر گھر کی ضرورت بن گیا۔ تو اس کی وجہ سے پھر یہ ہوا کہ ٹی وی میں گلیمر بھی آیا، ٹی وی میں پیسہ بھی آیا، اور ٹی وی میں سٹینڈرڈ بھی آیا۔ صحیح۔ اور ٹی وی میں ورائٹی بھی آئی کہ آپ کے گھر میں ایک چھوٹی سی اسکرین ہے، اس پہ آپ بلوچستان کا کلچر دیکھ رہے ہیں، ان کا جو رسوم و رواج ہیں ان سے جان رہے ہیں، ان کے ڈریسز کو دیکھ رہے ہیں، ان کے فیسز کو دیکھ رہے ہیں، ان کے پرابلمز کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اس اعتبار سے یہ ایک فیملی ٹی وی بھی تھا اور نیشنل ٹی وی بھی تھا۔ اچھا، کہ ہم پوری جو مختلف طرح کی، جیسے سرائکی کلچر ہے، پنجابی کلچر ہے، بلوچی ہے، یہ سارے کلچر جو ہیں ان کو ہم ایک جگہ پہ دیکھ لیتے تھے، اور جس سے آپس میں قربت بھی بڑھتی تھی اور شناسائی بھی بڑھتی تھی۔ ٹھیک، کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے جان سکتے تھے کہ جام شوروں میں کس طرح کے لوگ اٹھتے بیٹھتے۔ تو دوسری جو اچھی چیز تھی اس کی کہ اس میں آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کے بغیر کسی جھجک کے ٹی وی آن کر سکتے تھے۔ بالکل صحیح۔ اب نہیں کر سکتے، اب نہیں کر سکتے۔ اب معلوم یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کی بیوی سے تو آپ کا کوئی پردہ نہیں نہ ہوتا، اب اس کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے۔ بالکل بعض ایسی ایسی چیزیں اس طرح کی وہ بنا ہیں۔ تو یہ اس زمانے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی وی نے تقریباً 1995 2000 تک کہہ لیجئے یہ اپنا سفر جو ہے یہ بہت کمال کا سفر کیا۔ اس کے بعد ٹی وی کو جو زوال آیا جس کی ایک بڑی لمبی کہانی ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ نئے چینلز آئے، تو یہ نئے چینل سارے کے سارے سیٹھوں کے پاس چلے گئے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو سیٹھوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اس کو بطور ایک بزنس کے لیا، اور اس میں دیکھا کہ اس میں کریشن ختم ہو گئی، کون سا حصہ ہے جس سے ان کا بزنس چل سکتا ہے۔ صحیح۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ انسان کے اندر جو سفلی جذبات ہوتے ہیں، جو عورت اس کے ساتھ ہے، وہ لڑکی اس کے ساتھ ہے، اس سے آگے والی عشق ممنوع، وہی میں نے کہا نا کہ وہ چیزیں جو ہیں اب انہوں نے وہ، اب یہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ زندگی کا حصہ نہیں ہے، یہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ چیزیں ہماری زندگی، مگر یہ ہیں 1%، 1% سے بھی کم شاید۔ بالکل۔ What about the 99%؟ وہ 99% آپ دکھاتے نہیں، 1% کو دکھاتے۔ سر اب تو رائٹر کو کہتے ہیں کہ یار کوئی ایسا وہ اس میں ڈالو تاکہ کنٹروورشل ہو۔ یہی ہے نا، اس لیے آپ دیکھیں نا کہ جتنے رائٹر تھے ہماری نسل کے، جب میں آیا ہوں اور میرے بعد ہم حسینہ معین تھے، اصغر ندیم سید تھا، یونس جاوید تھے، فاروق قیصر تھے، اور شعیب منصور بیلا ادھر جو کراچی میں، تو یہ سارے اور بھی بہت سارے، مرزا اطہر بیگ، نورالہدیٰ، عبدالقادر جنیدو، انہوں نے تقریباً ہم سب نے زندگی میں کام چھوڑ دیا۔ آپ کو 20 سال ہو گئے ہیں ڈرامہ لکھے ہوئے۔ اب تو کچھ لوگ تو چلے گئے دنیا سے، لیکن جو باقی ہیں وہ بھی نہیں لکھ رہے کہ کیسے اس طرح کی چیز لکھیں۔ سر پھر وارث کی طرف آتے ہیں۔ سر دست میرے ذہن میں بر صغیر کے 3 ایسے کردار آ رہے ہیں جو ناقابل فراموش ہیں۔ ہندوستان میں گبر سنگھ، پاکستان میں نوری نت، اور پھر پاکستان میں چودھری حشمت۔
تو کیسا آپ؟ بڑے اچھا کیا آپ نے، بہت اچھی. اصل میں بات یہ ہے، دیکھو پہلی بات یہ ہے ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ شیطان جو ہے یا شیطانیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص قسم کی طاقت اور اٹریکشن رکھی ہے. ٹھیک. بری بات جو ہے وہ آپ کو جلدی پکڑتی ہے، بالکل ایسے اچھی بات کی نسبت سے. بالکل اسی طرح سے جو برا کریکٹر ہوتا ہے اس میں آپ کی بہت ساری دبی ہوئی خواہشیں جو ہیں، انسان کے اندر جو اگریشن ہوتی ہے، جو غصہ ہوتا ہے، جو ڈومینیٹ کرنے کی خواہش ہوتی ہے اور وہ نہیں کر سکتا، وہ ان کریکٹر کے ذریعے سے کر کے بالکل صحیح ہے. دیکھیں جیسے پرانے وقتوں میں ندیم جب یا محمد علی یہ کسی موٹر ورک شاپ سے نکلتے تھے اور بڑی خوبصورت ایک عورت سیٹ کی بیٹی جو ہے اس کے ساتھ معاشقہ ہو جاتا تھا. صحیح. تو وہ جو لوگ 12 آنے 2 روپے 4 روپے خرچ کرنے کے جاتے تھے، وہ انفیکٹ اپنے آپ کو اس ایلیوژن میں مبتلا کرتے تھے کہ اگر یہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ جو ہے نا ٹی ایس ایلیٹ نے جیسے کہا تھا سینگ ہیپینس تھرو ان ادرز آئی، تو یہ لوگ جا کے ہیرو کے ذریعے سے اپنا کیتھارسس کرتے. تو یہ جو تینوں کریکٹر آپ نے نام لیے، یہ تینوں کریکٹر معاشرے کے اندر موجود جو ایگریشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جس کو کہنا چاہیے نا تھوڑا سا سٹائل، کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان میں ایک خاص طرح کا ایک سٹائل ہوتا ہے جو ان کو ممیز کرتا ہے دوسرے لوگ. صحیح. یہ تینوں کریکٹر جو ہیں آپ تینوں کی سب سے پہلے نوٹ کریں، فیس اور کپڑے تو ہوں گے نا ان کی زبان پر. بالکل. گبر سنگھ کی زبان آپ دیکھیں، اوور ٹون ہو کر وہ ایک خاص طرح کی ڈویژن کرتا تھا. بالکل ایسے ہی ہے. نوری رات جو ہے وہ بھی اسی طرح لفظوں کو لمبا کر کے کھینچ کر ان کی ایک نئی شکل جو ہے وہ بناتا تھا. اسی طرح یہ جو چودھری حشمت تھا، یہ اس کی جو فوک وزڈم تھی یہ اس میں ڈالتا تھا. بالکل. اور اس کی وجہ سے ایک عام بات کا وہ ایسا پہلو نکالتا تھا کہ لوگ حیران بھی ہوتے تھے، خوش بھی ہوتے تھے اور ان کو غصہ بھی آتا تھا کہ ہمیں یہ پہلے پتہ کیوں نہیں ہے. بالکل. تو یہ چیزیں جو تھی، میں سمجھتا ہوں کہ جو منفی کریکٹر ہوتے ہیں ان میں یہ ہمیشہ ایک ایج ان کو ہوتا ہے کہ وہ اٹریکشن جلدی ان کی طرف ہوتی ہے. اچھا سر، مصطفیٰ قریشی صاحب تو اپنے آپ کو بچا گئے، ٹھیک ہے، لیکن سلیم جاوید نے جو کریکٹر لکھا گبر سنگھ کے لیے وہ امجد خان کو لے ڈوبا، کیونکہ ایسا ویسا کوئی دوبارہ تخلیق ہی نہیں ہوا. اس طرح امجد اسلام امجد نے جو یہ جو محبوب علم کے لیے چودھری حشمت کا کریکٹر لکھا، وہ انہیں لے ڈوبا. پھر وہ اس طرح کا کوئی انہیں کریکٹر جاندار ملا ہی نہیں ہے. اصل میں دیکھو اس بات کو ہم ایک اور طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں. اب دیکھو شیکسپیئر کتنا بڑا دنیا کا رائٹر ہے، اس کے کوئی 30 اور 40 کے درمیان ڈرامے کہے جاتے ہیں. صحیح. آپ کسی بندے نے جس نے ایم اے انگلش میں ٹاپ کیا ہو، جی، اس سے بھی کبھی پوچھیں تو آپ کو 7-8 ڈراموں سے آگے نہیں بتا سکے. ٹھیک ہے. یعنی جو اس کا اسپیشلسٹ ہے. ٹھیک تو ہے. ایک تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو ہٹ ہو جاتی ہیں صحیح. تو اس وجہ سے وہ باقیوں سے علیحدہ ہو. محبوب عالم کے ساتھ جو ایک 2-3 چیزیں جو پازیٹیو ہوئیں جس کا بہت کم لوگوں کو ایسا، ایک تو یہ ہے کہ وہ بالکل نووارت تھا. بالکل ایسے اس کاسٹ میں کوئی اس کو نہیں جانتا تھا پہلے کہ یہ اس لیے ایک اس کے ساتھ جیسے ایک ڈسکوری کا ایلیمنٹ ہوتا ہے نا کہ لوگوں نے دیکھا یار یہ کوئی عجیب سا، اس میں ملک امیر محمد خان کی بھی کی جھلک ہے، تھوڑی سی پگڑی شگڑی اور یہ وہ چیزیں. پھر یہ ہے کہ اس کی ایک دانش خاص طرح کی ہے، فوک وزڈم. پھر یہ ہے کہ اس میں ایک جو ایک آپ کہنا چاہیے جانوروں والی طاقت ہے، بروٹ فورس اس کے اندر بالکل کریکٹر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اپنے بیٹے کو کہ یہ تمہارا شہر کیا ہے. وہ کہتا ہے ایک بتی جو ہے وہ مجھے روک لیتی ہے. اب اس کو جی کانسیپٹ میں نہیں آتا کہ مجھے کون روک سکتا ہے. وہ کہتا ہے اوے کوبیا یہ کیا گھر بنایا تو نے؟ وہ کہتا ہے باجی 8 کنال کا گھر ہے اور اتنے بڑے گھر نہیں ہوتے شہر میں. کہتا ہے خاک بڑا ہے یہاں تو کسی کو ٹھیک سے پینٹی بھی نہیں لگائی جا سکتی. اب گھر کی وسعت کا اندازہ اس کے نزدیک بھانٹی سے کہ اس سے آواز باہر جائے گی. اور واہ. تو یہ جو چیزیں اس میں تھیں. پھر یہ تھا کہ اس میں اگر آپ دیکھو اس کے کریکٹر میں نے کوشش کی تھی کہ ایک تو پڑھا لکھا تھا، بتایا میں نے کہ یارک فورس کا پڑھا ہوا ہے، لیکن رہتا چونکہ جب اپنے اس میں آتا ہے تو پھر اسی طرح بیہیو کرتا ہے جیسے اس کا باپ.
صحیح کرتا تھا جب باپ. تو ایک اس میں عظمیٰ گیلانی کا والد تھا سجاد کشور، ابھی فوج. جی جی جی. تو وہ فارسٹ گارڈ تھا اور اس کے ساتھ اس کی جسے قید میں رکھا گیا. ہاں لیکن قید میں رکھنے سے پہلے ایک دن یہ اس کے ساتھ پھر رہا ہوتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ کتنی سیمیٹری ہے اس میں، اپنا جو منظر جو ہے سارا درختوں میں. پتہ کیوں ہے؟ کہتا ہے اس لیے کہ جو درخت ذرا اونچا ہوتا ہے نا تم کاٹ کے اس کو برابر کر دیتے ہو. صحیح. تو اس لیے دیکھو کتنا خوبصورت لگتا ہے. اسی طرح انسانوں کا بھی ایک جنگل ہوتا ہے، جو کوئی زیادہ ٹونٹا کرے نا تو اس کو تھوڑا کاٹ دیا کرو تاکہ وہ بندہ حیران کہتا ہے سارے انسان ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، ان کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ کہتے ہیں فرق کیا ہوتا ہے بھائی ان میں؟ کہتے ہیں مجھے فرق سمجھا دو، میں تمہیں الگ سمجھا دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اگر ایک منظر کی خوبصورتی کے لیے اگر ایک آدمی اچھلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو ٹھیک سے سیدھا کر دو. وہ کہتے ہیں جی اپنا چودھری صاحب آپ کے حساب سے تو میں بھی پھر ایک درخت ہوا. وہ کہتا ہے ہاں تم درخت ہو لیکن تم چالی کے ہو، شیشم کے، اعلیٰ نسل کے درخت ہو. صحیح. تو کہتا سر آپ کون سا درخت ہیں؟ وہ اس کی طرف دیکھتا ہے اور ہنستا ہے. کہتا ہے میں درخت نہیں، میں راکھا ہوں اس جنگل کا. واہ واہ واہ. اب اس نے ایک نئی پوزیشن اپنے لیے اس میں کوائن کی واہ 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 کہ یہ ساری ترکیب تو تم لوگوں کے لیے ہے، میں ہوں ہی ایک اور جگہ پہ. اچھا کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے امجد اسلام امجد نے چودھری حشمت کو تخلیق کیا اور چودھری حشمت کے کریکٹر کو چلایا، بعد میں جب وہ ہٹ ہوا تو اس نے امجد صاحب کو، مجھ کو نہیں، اس نے پورے ڈرامے کو اور باقی کے سارے ایکٹروں کو جو اس سے سینئر تھے اچھا سب کو اس نے چلایا. اب دیکھو اب یعنی رائٹر کو بھی مجبور کر دیا کہ یہ انسپائر کرتا ہے. ہاں دنیا میں بھی آپ دیکھو کہ کریکٹر جو ہیں وہ کس طرح رائٹر کو ساتھ، پہلے رائٹر ان کو لے کے چلتا ہے پھر وہ رائٹر کو لے کے چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور سیکولز میں خاص طور پر ایسا ہوتا ہے. تو یہ کریکٹر جو ہے پھر اس کی ایک دوسری خوبی یہ تھی کہ اس سے پہلے سوائے جھوک سیال کے جو طاہرہ سید کے والد کا ناول تھا جس کو منو بھائی نے کیا تھا، جی بالکل 12-14 سال میں ٹی وی پر ہمارا گاؤں کبھی نظر ہی نہیں آیا. صحیح. ذرا کسی ڈاکومنٹری میں تھوڑا سا دکھا دیتے تھے. جھوک سیال کا وہ بھی تو ایک تھا نا، پیر سے یاندہ ہے میٹھے چاول کھاندا ہے، تو وہ ایک ایکسیپشن. اب اس کے بعد یہ والا وارث ہے تو اس وارث نے زیادہ آپ سمجھو کہ بڑے لیول پہ رورل زندگی جو ہے ہماری گاؤں کی زندگی اس کو ایکسپوز کیا کہ اس میں جو محبت کے رشتے ہیں، جو انتقام کے رشتے ہیں، جو جہالت کے رشتے ہیں، جو کلاس کے رشتے ہیں، وہ سارے مختلف جگہوں پر. تو اس کی وجہ سے اس کے اندر ایک ایسی اٹریکشن آ گئی کہ یہ واحد غالباً اس زمانے میں سیریل ہوا. عام طور پہ سیریل کے 1 یا 2 کریکٹر ہٹ ہوتے ہیں جیسے سینا کے ہوتے تھے. بالکل بالکل. یہ ایسا ڈرامہ ہو گیا کہ جس کے 8 کریکٹر ایٹ اے ٹائم ہٹ تھے. بالکل. کہ لوگ ان کو عابد علی کو علیحدہ دیکھنا چاہتے ہیں، شہزاد ہاشمی کو علیحدہ دیکھتے ہیں، فردوس جمال کو علیحدہ دیکھتے ہیں، عطارہ نقوی اور آغا سکندر کا ٹریک ہے، عظمیٰ گیلانی کا علیحدہ ہے، سجاد کشور کا علیحدہ ہے. اور سر ایون ایکسٹراز بھی ہٹ ہو گئے. تو یہ چیز جو ہوئی یہ اس نے اس کو پھر بڑا. اور سب سے جو اچھی بات تھی کہ اس میں ہماری جو گاؤں کی زندگی ہے اس کی خوبصورتیاں بھی، ان کے پرابلم بھی دیکھے تو پھر جو ہماری 80% سے 60% آبادی گاؤں میں رہتی ہے ان گاؤں کے لوگوں کی کہ ریلیونس بن گئی اس سے. صحیح. کیونکہ ادروائز وہ ٹی وی کا پروگرام دیکھتے تھے تماشے کے طور پہ، یہ دیکھتے تھے اپنے ڈرامے کے طور پہ جو ان پر ظلم ہوتے تھے، جو ان کا استحصال ہوتا تھا. اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نور الہدیٰ نے بہت اچھا لکھا، جنیجو نے بہت اچھے لکھی اپنے کلچروں کے حوالے سے، پشتون کلچر کے حوالے سے بھی. لیکن اب پھر آپ نے دیکھا کہ جب یہ نئے آئے ہیں چینلز تو انہوں نے بالکل اس کو ایک طرف کر کے رکھ دیا ہے اور زندگی ہماری جو ہے وہ ایک یعنی ایک کھڑکی کھول کر اسی میں سے سارا پاکستان ہم دیکھتے جا رہے ہیں.